بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے منفرد چینل کی اسکرین پر ایسا نہیں چلے گا۔ اور جس طرح کا یہ رویہ نون لیگ اور طارق جمیل صاحب نے بنایا ہوا ہے، ایسا تو بالکل بھی نہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نام نہاد مذہبی جماعتیں ہیں جو اسلام کے نام پر ووٹ مانگتی رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان سراج الحق صاحب، ان کا تو چہرہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ تو ہمارے سامنے آ ہی چکا ہے۔ مگر اب جو طارق جمیل صاحب ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ رائیوڑ میں تبلیغی اجتماع میں ختم نبوت کے لیے ایک لفظ بھی طارق جمیل صاحب کے منہ سے نہیں نکلا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ ان سے ضرور پوچھیے گا، کیونکہ اس موضوع کے اوپر بولنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر بہت سے حملے ہو رہے ہیں۔ اور طارق جمیل صاحب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں، ان کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں اور جو اس کے مخالفین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، چاہے وہ اپنے انداز میں بتائیں چاہے جس طرح مرضی بتائیں تو صحیح نا، مگر آپ کی خاموشی کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ مگر آپ نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ تو جو ختم نبوت کے مرکزی ملزم ہیں اس کے گھر دعا کے لیے چلے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دعا کا مطلب کیا ہے۔ دعا، اگر کوئی بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے شفا عطا فرما۔ اور یہ جو مرکزی ملزم ہے نواز شریف، آپ اس کے گھر گئے ہیں، آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف ہے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو صحت دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو آپ اس کے لیے صحت کے یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں آپ اس کو ٹلوانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے غلطی کی ہے جو کہ اس طرح کی غلطی ہے جو کہ عام غلطی نہیں ہے، اس کی تو معافی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نواز شریف کو دعا دے کے تاثر یہ دے رہے ہیں علماء کرام کو اور عام عوام کو کہ جو نواز شریف ہے وہ سلامت رہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا کرے اور یہ بدبخت اس طرح گستاخی کرتا رہے۔ تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو طارق جمیل صاحب کی عوام ہے تو ان سے بھی میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کے نیچے اور مجھے واٹس ایپ پہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس سے پہلے تو آپ طارق جمیل صاحب سے پوچھیں یا اپنے گرے باغ میں جا کر پوچھیں کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی کہ آپ نے ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے، یا آپ کا کام صرف پیسے بٹورنا ہے؟ پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ اصل مولوی کون ہے اور غیر مولوی کون ہے جب سر پہ آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احسن اقبال کا بیان جمعہ کے اجتماع کے بعد طریقے لبیک یا رسول اللہ کے حوالے سے کہ اگر 200 افراد اسلام آباد میں جمع ہو کر میرا صحیفہ مانگے تو کیا میں دے دوں گا؟ تو اس کے لیے میری چند باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب جھوٹ نہیں بول رہے، ان کی نظر کا چشمہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو اسلام آباد میں عمران خان کے دھرنے کی یہ جو عوام ہے جو لاکھوں میں تھی وہ تو چند ہزار نظر آئے، اور اب جو عوام علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ گئی ہے وہ تو ان کو 200 نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے کہ وہاں پہ کتنی عوام موجود ہے، وہاں پہ کتنی نہیں ہے۔ یہ ان کی منافقت ہے نا، پتہ تو تب چلے گا جب یہ سب قبر میں جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ آپ نے اسلام کے نام پر دنیا میں کیا کیا۔ اور طارق جمیل صاحب سے میں موت بانا گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک عرض ہے میری کہ طارق جمیل صاحب آپ نے نواز شریف کے لیے دعا تو کی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو نظر ویک ہو رہی ہے ہمارے یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں ان کی آنکھوں کے لیے بھی دعا کر دیں، شاید اللہ پاک ان کو بھی جو صحت عطا کرے اور ان کو صحیح ذہن دیر نظر آ جائے۔ اور کس سال مجھ سے میری بات یہ ہے کہ اگر میری بات کسی کو بری لگے یا دل پہ چوٹ لگے تو میں ان سے معافی نہیں مانگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت ایک مسئلہ ہی ایسا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اور اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ وی سپورٹ علامہ خادم حسین رضوی اینڈ طریقے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔